انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے تین مختلف مقامات سے مختلف آیات مبارکہ کے حصے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ ان آیات مبارکہ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم تشریح آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا اللہ مجھے اور آپ کو احکام قرآنی کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو باہمی تعلق، باہمی محبت، باہمی ربط کے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی بندہ اگر اس دنیا کے اندر یہ کہے کہ میں نہ کسی سے محبت کروں گا، نہ کسی سے تعلق رکھوں گا، نہ کسی سے میرا میل ملاپ ہوگا، نہ کسی سے مجھے رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہے اور میں زندگی شاندار گزار لوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ والا تعلق قبر میں ہو سکتا ہے کہ بس بندہ وہاں پڑا رہے اور بس نہ آس والے سے پوچھے نہ پاس والے سے پوچھے، یہ معاملہ مردوں کا تو شاید ہو جائے۔ زندہ انسان یہ کہے کہ میری نہ رشتہ داری ہو، نہ میرا کسی سے دوستی ہو، نہ میری کسی سے محبت ہو، نہ میرا رکھ رکھاؤ ہو، نہ لین دین ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، رکھ رکھاؤ تو کرنا ہے۔ البتہ اس کائنات کے اندر ایک اصول میرے رب نے عام انسانوں کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا، ایک اصول میرے اللہ نے مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے بیان کیا۔ جہاں تک بات میل ملاپ کی، رکھ رکھاؤ کی، تعلق داری کی ہے، اور وہاں تک تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سامنے والا مسلمان ہے تب بھی، سامنے والا کافر ہے تب بھی، سامنے والا یہودی ہے تب بھی، سامنے والا نصرانی ہے تب بھی، سامنے والا دیوبندی ہے تب بھی، سامنے والا بھیلوی ہے تب بھی، کوئی بھی ہے، آپ نے اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، آپ نے سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، آپ نے سب کے ساتھ رکھ رکھاؤ میل ملاپ اچھا رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، دیکھیں قرآن پاک میں بالکل سیم اسی طرح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس یہ میں اپنی زبان میں اس کو ذرا کھول کے بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے مختصر جملے جامع معنی ذکر کیے، اور میں جب کوئی بندہ کسی بندے سے ملتا ہے نا، میل ملاپ کرتا ہے، ملاقات کے اندر سب سے پہلے جو انسان کی توجہ جاتی ہے وہ سامنے والے کے چہرے کے اوپر جاتی ہے۔ آپ کسی مسلمان سے ملے، کافر سے، انسان سے ملے، بس انسان ہونا چاہیے، آپ کی سب سے پہلے ملاقات میں جو توجہ جائے گی وہ اگلے کے چہرے پر جائے گی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ جب کسی لوگوں سے ملو نا، انسانوں سے ملو، اپنے گال پھلا کے نہیں ملنا، اپنے چہرہ سجا کے نہیں ملنا، اپنے چہرے کے اوپر 12 بجا کے نہیں ملنا، بلکہ آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، آپ نے محبت سے ملنا ہے، تاکہ سامنے والے بندے کو آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ملنے سے محبت کا پیغام ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے وہ سڑا ہوا انسان ہے، اس سے کیا ملنے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ مسلمان کا مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے پر میرا اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ صدقہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، اس میں تو کہیں نہ کہیں شبہ آ جائے گا کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں دکھلاوا نہ آ جائے، تو کہیں ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا تو آپ کو صدقہ ضائع ہی نہ ہو جائے۔ اور ایک یہ کہ مسکرا کے خندہ پیشانی سے بشاشت کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا آپ کا کام ہے، اور صدقے کا ثواب عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ پھر یہاں پہ جملہ ذکر کیا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ناس کا لفظ ذکر کیا، للمؤمنین کا ذکر نہیں کیا، للمسلمین کا ذکر نہیں کیا۔ ملنے والا آپ کے سامنے کوئی بھی ہے، ہو وہ انسان، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کافر ہے، بےایمان ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے انسان، آپ نے چہرہ پھلا کے نہیں ملنا، آپ نے خندہ پیشانی سے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اچھا، چہرے کے ساتھ پہلی ملاقات میں جو تعلق ہے وہ چہرے کے ساتھ، اس کے بعد انسان کا جو رابطہ پڑتا ہے نا وہ اس کی بات سے پڑتے ہیں۔
پہلے ذات کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، پھر بات کے ساتھ. اچھا جب بات کی بات آئی، اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی سیم جملہ ذکر کیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ کہا ہے، وہاں بھی کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور یہاں بھی ذکر کیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے ملو نا، اپنی بات خوبصورت انداز میں پیش کرو، اپنی بات نرمی کے ساتھ پیش کرو، اپنی بات محبت کے ساتھ پیش کرو. للناس کا للمومنین نہیں کہا، للناس کا للمسلمین نہیں کہا. اللہ نے کہا انسان سے ملے نا تو زبان میں نرمی پیدا کر کے ملنا. یہ تو تعلق میرے رب نے دنیا میں رہنے کے لیے، میل جول رکھ رکھاؤ کے لیے. آپ دنیا کے اندر ہوں گے، آپ کو ہر ایک سے واسطہ پڑھنے، چہرے پر بھی بشاشت لانا، زبان پر بھی نرمی لانا، گفتگو کے اندر آگے والے کو آسانی کے ساتھ پیش آنا. جب بات آگے آئی قلبی تعلق کی، محبت کی، پیار کی، کہ اب جب تعلق رکھنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت رکھنی ہے، پھر وعدے فرما لا تتخذوا اليهود والنصارى، جگری یار بنانے. انما المؤمنون اخوہ، وہ مؤمنین ہیں، وہ ایمان والے ہیں. جگری دوست بنانے ہیں، محبتیں کرنی ہے، وہ ایمان والوں سے کرنی ہے. اچھا ایمان والا، اس کے لیے میرے رب نے محبت کا لفظ اخوہ نے ذکر کیا. انما المؤمنون اخوہ، یہ مومن جتنے سب کے سب بھائی ہیں، اور بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. بھائی بھائی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لڑ بھی لیتا ہے بندہ، جھگڑا بھی کر لیتا ہے، جنابے والا پریشانیاں بھی آ جاتی ہے، لیکن جب بھائی کو دکھ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے کھڑا ہونے والا بھی بھائی ہوتے ہیں. تو قلبی تعلق کرنا، محبت کرنا وہ بھائیوں کے ساتھ. فرمایا لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنے رشتہ داروں، اپنے مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے اس آسانیاں پیدا کرو. آسانی پیدا کرنے کا حکم میرے پیغمبر نے دیا، میرے رب نے دیا، اور آپ کے جو جتنا زیادہ قریب ہے نا، اس کے لیے اتنی زیادہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو. آپ ذرا اندازہ کریں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرام فرمائیں، حجرے کے اندر سو رہے، رات کا وقت ہے، صبح تہجد کی نماز کا وقت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں انداز لکھا ہے میرے آقا کا، جب اٹھے نہ دیکھا ساتھ پہلو میں بیوی سوئی ہوئی ہے، اما عائشہ صدیقہ بڑے آرام سے چارپائی سے اترے ہیں، اور جب زمین کے اوپر پاؤں رکھا تو پورا پاؤں نہیں رکھا کہ کہیں پورا پاؤں رکھنے سے آواز نہ پیدا ہو جائے. جب ایک پنجے کو آرام سے رکھا، آہستہ آہستہ آقا دروازے پہ پہنچے، دروازے کی جا کے کنڈی اتاری ہے تو بڑے آرام سے کھولے. ابھی دروازے کو کھول رہے تھے اچانک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی. آپ کھل کے سوال یا رسول اللہ، یہ آپ چل کیسے رہے ہیں؟ آپ پورے پاؤں سے چل لینا، یہ دروازے کو بڑے آرام آرام سے کیوں کھول رہے ہیں؟ مسکراتے فرماتے ہیں عائشہ میں اٹھا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ پہلو میں سو ہوئی تھی، میں آرام آرام سے اس لیے چل رہا تھا کہیں رات کے وقت میرے چلنے کی آواز سے آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے. حالانکہ ممکن بھی نہیں تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے اٹھانے سے یا آقا کے چلنے کی آواز سے اگر نیند خراب بھی ہو گئی وہ محسوس کر جاتی، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، آپ کے زیادہ قریب آپ کی بیوی ہے، آپ کے زیادہ قریب آپ کے والدین ہیں، آپ کے زیادہ قریب آپ کے بھائی ہیں، آپ کے زیادہ قریب آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے زیادہ قریب آپ کے پڑوسی ہیں. آپ نے سہولتیں پیدا کرنی، آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی. ایک ایمان والا کبھی بھی دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ خلیفۃ الرسول کا لقب جن کا ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایام خلافت ہے، ان کے دربار خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ذرا توجہ کرنا، انداز وہی ہے جو میرے پیغمبر کا ہے. آقا بھی رات کے وقت چل رہے، ادھر سے ابو بکر کا بھی رات کے وقت چلنے ہیں. انداز اور عالم ذرا نوٹ کیجئے گا. آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں دیکھا سامنے ایک کاغذ رکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، کہیں باہر تھے. کاغذ اٹھا کے دیکھا اس کے اوپر میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. فلاں محلے میں فلاں معذور ہے، خدمت کرنے والا فلاں، فلاں محلے کے اندر فلاں ضرورت مند ہے، خدمت کرنے والا فلاں.
پوری لسٹ بنی ہے. ایک جگہ پہ آیا فلاں محلے کے اندر ایک بوڑھی اما معذور ہے, غریب ہے, آگے خدمت کرنے والا نام نہیں ہے لکھا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا ممکن ہے خدمت کرنے والے ختم ہو گئے ہو, چلو اس اما کی خدمت کرنے کے لیے میں عمر بن خطاب حاضر ہوں. اندازہ کرے خدمت کس کی کرنی, ایک بوڑھی ماں کی. کون بوڑھی ماں؟ رشتہ داری نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, قوم کیا نہیں پتا, قبیلہ کیا نہیں پتا, مسلمان بھی ہے یا یہودی ہے نہیں پتا, بس معذور ہے. عمر تیار ہو گئے ہیں. میں کہا کرتا ہوں نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون عام انسان نہیں ہے. حضرت عمر فاروق وہ ہے, ہر ایک صحابی کو اسلام کی ضرورت تھی. حضرت عمر فاروق وہ ہے جن کی اسلام کو ضرورت تھی. ہر ایک صحابی وہ ہے وہ خود چل کے پیغمبر کی دربار میں آیا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. عمر بن خطاب وہ جو آیا نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے مانگا ہے. حضرت عمر فاروق میں خدمت کروں گا. انداز دیکھیں رشتہ دار, ہمارے ہاتھ اگر اماں نے کہہ دیا نا اٹھ کے پانی کا گلاس پلا دو, چہرے کے 12 بج جاتے ہیں. اگر ابا نے رات کو 10 بجے کنڈی کھڑکا دی نا, پتر تو شادی شدہ ہے, مجھے دوائی کی ضرورت ہے, ذرا بازار سے دوائی پہ لیا, تو فوراً بول پڑتا ابا یہ کو ٹائم ہے, دن میں بتا دیتے بھلا میں لے آتا. جب میں دکان پہ تھا یا ڈیوٹی پہ تھا آپ بتا دیتے میں راستے میں آتا. ہم تو اپنے ابا کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو جناب والا حضرت عمر فاروق فرماتے میں کروں گا, پھر اگلی بار خدمت کروں گا, دل میں سوچ لیا, وہاں نام نہیں ایڈ کیا کہ میرا نام ہو جائے, میری پہچان بنے, میری شہرت ہو کہ یہ تو جا کے اماں کی خدمت کرنا. سن میں سوچ لیا, اور رات ہوئی, رات کو سو گئے, صبح فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد تیاری کی, اماں کے دروازے پہ پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی, اندر سے سوال ہوا من دخل بابا؟ کہا عمر بن خطاب. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. بیٹا خدمت تو کرنے کے کر کے ہو چکی ہے, کون آیا تھا؟ کہا پتہ نہیں ہے. اماں پوچھا نہیں ہے؟ کہا کبھی ضرورت ہی پیش نہیں ہے. کہا بتایا بھی نہیں ہے. کہا نہ میں نے پوچھا ہے نہ اس نے بتایا ہے. اماں شکل تو دیکھی ہوگی, چہرہ تو بتا دو کیسا. کہا نہ بیٹا, وہ روزانہ رات کو آتا ہے, دروازے پہ دستک دیتے, میں پردہ کر لیتی ہوں, وہ میرے گھر کی خدمت کرتے. خدمت ہوتی کیا ہے؟ میرے سین سے جھاڑو لگا دیتے, میرے کپڑے ہوتے وہ دھو دیتے, باہر سے پانی بھر کے لانا پانی بھر دیتے, میرے برتن استعمال شدہ وہ دھو کے رکھ دیتے. وہ آتا ہے کام کرتا ہے, جب کام مکمل ہوتا ہے دروازے پہ دستک دیتے, اماں کام مکمل ہو گیا میں جا رہا ہوں, اپنا پردہ کھول لیجئے. وہ چلا جاتا ہے, میں اٹھ کے دروازے کو کنڈی لگا لیتی ہوں. عمر فاروق بڑے حیران ہوئے, نام نہیں ہے لکھا ہوا, کام ہوا ہے. اچھا آج تو میں فجر پڑھ کے آیا تھا نا, تو کل فجر سے پہلے آؤں گا. اگلے دن اذان ہوئی, اذان فجر کے بعد نماز سے پہلے دروازے پہ پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی, کون آیا؟ کہا عمر بن خطاب. بیٹا کیسے آئے ہو؟ اماں خدمت کرنے کے لیے آیا. بیٹا آج بھی خدمت والا آیا تھا, خدمت کر کے چلا گیا. بڑے حیران ہوئے, یہ کون بندہ ہے جو آج بھی آگے. اچھا کل میں ایسا کروں گا, عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے آج چھوڑ کے جاؤں گا, میں دیکھوں گا کہ کون ہے جن کا نام لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن خدمت کے لیے آ رہے. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی, چھپ گئے. آدھی رات گزری, رات کو 12 بجے کے بعد دیکھا ایک بندہ اور رومال لیے ہوئے, چہرہ چھپایا ہوئے, اور چہرہ چھپانے کے بعد بڑے آرام آرام سے قدم رکھ کے آ رہے. انداز وہی ہے, حضرت ادھر میرے آقا اپنے گھر میں, اپنے حجرے میں اماں عائشہ صدیقہ کے چارپائی سے اترتے, بڑے آرام آرام سے قدم اٹھا رہے. ادھر یہ رات کا وقت ہے, گلی کے اندر سے بڑے آرام سے قدم اٹھا کے جا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے سے ہے, اور آ کر کے پیچھے سے پکڑ لیا. پکڑ کر کے کہا نوجوان کون ہے؟ بولتا نہیں. نام بتاؤ کون ہو؟ نہیں بولا. بس چہرے سے ایسے کپڑا جو اتارا تو دیکھا سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابوبکر رات کے وقت آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, اس وقت رات کے وقت آپ, اچانک نظر جو پڑی پاؤں کے اوپر, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. ابوبکر رات کے وقت اس وقت پاؤں میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ آپ کے پاس جوتے نہیں ہیں تو مجھے حکم دے دیتے, جوتا تو پہن کر آتے. رات کے وقت اس وقت دبے پاؤں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑتے ہیں, رو کر کہتے عمر میں اس وقت رات کو, رات کی تنہائی میں چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے اس بوڑھی معذور ماں کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
ابو بکر خدمت کرنے جا رہے تھے، جوتے تو پہن لیتے، جلدی میں بھول تو نہیں گئے، جوتا کیوں نہیں پہنے؟ کہا میں نے بھولا نہیں ہوں، میں نے جوتے اس لیے اتارے، رات کا وقت ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان سو ہوئے ہیں، میں رات کو خدمت کرنے جا رہا ہوں، اندھیرے کے اندر پاؤں سے جب جوتا پہن کر چلے آواز زیادہ ہوتی ہے، ڈر اس بات کا کہ کہیں رات کو میں چلوں تو میرے جوتوں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اندازہ کریں، یہاں تو جناب والا سگے بھائی کو کوئی کام کہہ دیا جائے تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے دوسرے کے درد کو درد سمجھنا، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ ہاں تمہیں فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال خلافت کرتے ہیں، 10 سال، اور رات کے وقت عادت مبارکہ تھی جب اٹھتے تھے نا اور رات کا پہر ہوتا تو گلی کے اندر چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں میری خلافت کے اندر کوئی بندہ کوئی بندی بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ سینکڑوں واقعات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گشت کے معاملے پہ کہ وہ رات کو جو گشت کرتے تھے نا اس گشت کے اندر کبھی کوئی معاملہ آتا کبھی کوئی معاملہ آتا، وہ حل کیا کرتے؟ ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے، اپنے خادم کو ساتھ لیں، کہ خادم کا نام اسلم ہے، اس کو ساتھ لیا، شہر سے باہر نکلے، دیکھا باہر ایک نیا قافلہ آیا ہوا ہے، قافلے کے خیمے لگے ہوئے ہیں، قافلے والے کوئی جاگ رہے ہیں، کوئی سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دیکھا خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ 2-3 بچے بیٹھے ہیں، عورت نے آگ جلائی ہوئی ہے، آگ کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، اور یہ عورت اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے بھی ہو جائے گا، آرام کر لو، صبر کر لو۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتی، آپ پہنچ گئے، پہنچ کے جا کے پوچھتے ہیں یار کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ بچے یتیم بچے ہیں۔ کہا کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا یہ بھوکے ہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ان کو پکا کے کھلا سکوں۔ اچھا یہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچہ، میں نے آگ جلائی ہے اور ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کے آگ پر رکھ دیا ہے کہ یہ بچے مجھ سے کھانا مانگے گا، میں ان کو حوصلہ دوں گی کہ ابھی تو کھانا پک رہا ہے۔ یہ کتنی دیر انتظار کریں گے؟ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آخر انتظار کر کے یہ سو جائیں گے، میں بھی ہنڈیا نیچے اتاروں گی، آرام سے سو جاؤں گی، رات گزر جائے گی، صبح جب ہوگی صبح کا صبح دیکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں نکل گئے۔ عمر کی خلافت ہو اور کوئی بچہ بھوکا سو جائے فوراً اٹھتے ہیں اور سیدھے بیت المال کے اندر جاتے ہیں، کنڈی کھولتے ہیں، آٹے کا گتو نکالا، کھجوریں نکالی، گھی نکالا، پنیر نکالا، سارے سامان کو باندھا اور باندھ کر کے غلام کو کہا اس کو اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو، اس کو اٹھا کے میرے کندھے۔ غلام نے کہا حضرت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجھے دینا، میں لے کے چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کہا نہیں، آج اگر آپ نے میرا وزن اٹھا لیا نا تو کل قیامت والے دن یہ گناہ کہ میں امیر تھا اور میری امارت کے اندر، میری خلافت کے اندر، میرے علاقے کے اندر ایک مسلمانوں کا بچہ یتیم بھوکا بیٹھا تھا، اس گناہ کا کون وزن اٹھائے گا؟ اپنے ہاتھوں سے وہ سارا وزن اٹھایا اور وزن اٹھا کر کے وہاں پر پہنچے۔ اس بوڑھی ماں کے پاس پہنچنے کے بعد کہا ماں یہ آٹا آپ گاٹا گونے، آپ یہ سامان تیار کریں، میں آگ دوبارہ جلاتا ہوں، لکڑیاں گیلی ہے۔ واقعات کے اندر لکھا ہے حضرت عمر فاروق اللہ خود اپنے ہاتھ سے آگ جلا رہے ہیں۔ اب اندازہ تو کریں وہ ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اتنا اونچا رتبہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہو۔ اتنے زیادہ اونچے رتبے والے، زمین پہ زلزلہ آتے ہیں میں اور آپ کو عمارتیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں زمین پہ زلزلہ آیا، برا اٹھایا، زمین پر زور سے مارا اور زور سے مار کے کہا زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ روایات میں آتا ہے وہیں اسی وقت زمین ساکت ہو گئی، زمین کے اوپر دوبارہ زلزلہ نہیں ہے، وہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا۔ لوگ اپنی جو نوار لڑکی کو سال میں ایک مرتبہ تیار کرتے بھیٹ چڑھاتے تھے، اس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ حضرت عمر کا دور آیا، خلیفہ گورنر نے بتایا عمر دریائے نیل خشک ہو گیا۔ کہا یہ لوگ کیا کرتے؟ کہا لڑکیاں تیار کر کے نوجوان دوشیزہ کو اندر ڈالتے۔ کہا اب اسلام کے اندر یہ کام ہو عمر برداشت نہیں کرے گا، آپ بتا دینا پھر کیا کرے؟ کہا ہاتھ سے رکا میں لکھتا ہوں اور میرا رکا لکھ کر جا کر دریا میں ڈال دو۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے رکا لکھوا کر کے جب سے نیل دریا میں ڈالا، لکھنے والوں نے لکھا آج تک کبھی نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ عمر بن خطاب آگ جلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں اور آگ جلاتے ہوئے
धुआं निकलता है लकड़ियों से, हजरत उमर की दाढ़ी के अंदर चला जाता है, धुआं निकलता है, आंखों में लगता है, रोते हैं और रोते हुए कहते हैं अल्लाह मुझे पता नहीं था, आज पता चला तो अपने कंधे पे संभाल लिया, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन मुझसे इन यतीमों के बारे में सवाल न करना। ये मुसलमानों का मुआशरा था। ये नहीं था कि आज फलां चीज बेच दो, आज फलां चीज बेच दो, फलां महकमा भी गया, फलां भी गया और हम सारे हंस रहे, चलो चंग है। अब तो हम भी कहते हैं अच्छा है, चलो सरकारी महकमों में वैसे बदलाव नहीं आता, प्राइवेट होंगे बदलाव तो आएगा ना। बहरहाल ये एक अलग मामला है, ये अलग मामला। मेरे दोस्तों, ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ बड़ों से नहीं, हर बंदा अपनी जात से सोचे, मैंने अपनी जात से दूसरों के लिए क्या सहूलत पैदा करनी है, मैंने अपनी जात से दूसरे को तकलीफ से कैसे बचाना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान सुन लेंगे। मुझे कल परसों हाजी खलील साहब ने हुक्म दिया कि आपने हमारे नमाजियों को ये इत्तला करनी है, आपने हमारे नमाजियों का कि ऐलान पहुंचाने है, आपके जिम्मे काम ऐलान करना है, दिलों को खोलना वो अल्लाह ताला का काम है। मैंने भी सादत समझा कि चले नेकी का काम है, मैं भी हिस्सा डाल लेता हूँ, ऐलान कर देता हूँ। ऐलान ये है कि यहाँ आंगन मैरिज हाल के सामने हाजी खलील साहब ने कोई मेरे ख्याल 7 मरले 7.5 मरले मस्जिद के नाम पर जमीन वक्फ की है। उनका इरादा है वहां पे मस्जिद बनाना। तो मस्जिद बनाने का काम ये कब से शुरू करें? ये कल से शुरू करने का इरादा रखे हुए। आप हजरात को इत्तला देनी है, नेकी का काम है। मसाजिद सब की होती हैं, मुसलमानों का इबादत गाह है। अब देखें ये मस्जिद बनी है, इसमें किस किस ने किस अंदाज से हिस्सा मिलाया होगा। आज आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, पता नहीं कितने हिस्सा मिलाने वाले दुनिया से चले गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए उसको ज़ख़ीरा आखिरत बना रहे। इस नेक काम में, मस्जिद के काम में आप सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाना है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर।